دیکھا، ہر طرح سے دیکھا تو اب مصطفیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اب دونوں میں دوستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مکے کے لوگوں کا یہ اصول و طریقہ تھا کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ آج قوم مسلم تجارت سے دور ہو گئی۔ ہمارا بچہ جب جوان ہونے کے قریب ہوتا ہے تب بھی وہ موبائل میں ڈوبا رہتا ہے، نہ اسے دین سیکھنے کی جو ہے یعنی سعادت ہوتی ہے، نہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ اسے کوئی ہم ہنر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب وہ ماں کو گالی دیتا ہے، جب وہ باپ کو الٹا سیدھا بکتا ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں مولانا کے پاس، ارے صاحب ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے، ہمارا بیٹا صحیح نہیں چل رہا ہے، ہمیں گالی دیتا ہے، ہمیں مارنے کی ناپاک صحیح کرتا ہے، لہذا میرے بھائیوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اور ایسی تربیت کرو کہ جب تم جوانی کے عالم میں ہو تب بھی تمہاری اولاد تمہاری قدر کرتی نظر آئے، جب تم بڑھاپے کے عالم میں ہو تب بھی تمہاری اولاد یہ اعلان کرے، اے والد گرامی تم نے اپنا خون جگر بہا کر کے میری پرورش کی ہے، میرے مطالبات کو پورا کیا ہے، اگر آج تمہیں کوئی تکلیف ہو گئی تو مجھے تکلیف ہوگی، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا مگر میں تمہیں کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تجارت کے بارے میں فرمایا، اور تجارت اور صحیح تاجروں کے بارے میں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ الغرض میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر کی تجارت کبھی ملک شام میں ہوتی تھی، کبھی ملک ایران میں ہوتی تھی، کبھی ملک یمن میں ہوتی تھی، اور کبھی ملک عرب میں بھی ہوتی تھی۔ مختلف ملکوں میں آپ کا مال تجارت جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ہیں ایک قافلہ مال تجارت کا لے کر کے چلے ہیں اور ملک شام کی طرف چلے ہیں۔ جب ملک شام میں ایک گرجا گھر کے پاس میں پہنچے، رات ہو جاتی ہے، وہاں پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے، پورے قافلے والے وہاں رک جاتے ہیں، پورے قافلے کے لوگ تو آرام اور راحت کی نیند سو رہے تھے، مگر حضرت ابو بکر کی قسمت جاگ رہی تھی، ان کی قسمت کا ستارہ طلوع ہو رہا تھا، بلند ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند زمین کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے ہیں اور حضرت ابو بکر نے اپنے دامن کو پھیلایا ہے اور اس چاند کو اپنی گود میں لے لیا۔ بڑا مبارک و خواب تھا، بڑا مسعود خواب تھا۔ آج ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آج آپ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے خواب دیکھنے کا عالم تو یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آتا ہے، 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آتا ہے۔ اچھا، جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کس سے پوچھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہوم منتری صاحب سے کہیں گے، سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہیں گے، سب سے پہلے اپنی وائف سے کہیں گے، ارے محترمہ سنو سنو، آپ تو میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اب یہ محترمہ نہ نماز کے قریب ہو، نہ کبھی مدرسے میں گئی ہو، نہ بیچاری نے اسکول کا دروازہ دیکھا ہو، مگر تعبیر بتانے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ اب شوہر کو تعبیر بتاتی ہے کہ تمہارا خواب تو بڑا غلط خواب ہے، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ اب ذہن جاتا ہے ماں کی طرف، اب ذہن جاتا ہے بھابھی کی طرف، اب ذہن جاتا ہے چچی کی طرف، اب ذہن جاتا ہے رشتہ داروں کی طرف۔ الغرض حضرت ابو بکر نے بھی خواب دیکھا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، یعنی سب سے سچا خواب دیکھنا یہ صبح صادق کے وقت ہے۔ اگر کوئی جیسی تمنا رکھتا ہے ویسا ہی خواب دیکھتا ہے، کوئی دنیا کا خواب دیکھتا ہے، کوئی حکومت کا خواب دیکھتا ہے، کوئی دولت کا خواب دیکھتا ہے، مگر کوئی گنبد خضرا کا خواب دیکھتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر نے خواب دیکھا تو سوچا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو کسی نے کہا سامنے جو گرجا گھر دیکھ رہے ہو، اس گرجا گھر میں ایک راہب رہا کرتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت تام رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی آپ گرجا گھر کے اندر جاتے ہیں، آپ میری طرف دیکھیے کرسی خالی کرا رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، کرسی جو ہے امید ہے انشاءاللہ کم پڑ جائیں گی اور کل کو جو ہے اس میں اور اضافہ کر دیا جائے گا، کمیٹی والے لگے ہوئے ہیں اور یہ فون سے برابر رابطے میں ہے کل سے کہ جب پہلے ہی دن اتنے لوگ آ گئے تو پھر کرسی یقیناً کم پڑے گی۔ بہرحال اللہ برکت دے گا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں؟ کچھ لوگ تو پنڈال سے باہر ہو گئے، لگ رہا ہے انہیں گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اللہ انہیں آسانی عطا فرمائے۔
اب حضرت ابو بکر سے کہا کہ سامنے جو گرجا گھر ہے، اس گرجا گھر میں جو راہب رہا کرتا ہے یہ خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت تام رکھتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر جاتے ہیں، جانے کے بعد جب دیکھا تو بہت سارے اس کے چیلے چپاٹے اور اس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک مسند پر بیٹھا ہوا ہے، ان سے ہم کلام ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جا کر کے کہا تھا کہ مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، بتائیے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کہا او آنے والے ذرا یہ بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے وہ بتا، تیرے ملک کا نام کیا ہے وہ بتا، تیرا کام کیا ہے وہ بتا، کس شہر سے آیا ہے وہ بتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا میرا نام ابو بکر ہے، میرے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ابن عامر ہے، میں ملک عرب کا رہنے والا ہوں اور میں شہر مکہ سے آیا ہوں۔ بس اتنا راہب سنتا ہے تو اب راہب مسند سے نیچے اترتا ہے، حضرت ابو بکر کے رخسار کو چومنے لگتا ہے، کبھی آپ کی پیشانی کو چوم رہا ہے، کبھی آپ کے لبھائے صداقت کو چوم رہا ہے، کبھی آپ کے رخسار کو چوم رہا ہے۔ حضرت فاروق حضرت عمر نے کہا تھا مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، آپ میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو راہب نے کہا او آنے والے بڑا مبارک ہے تو، ارے دل میں آتا ہے تجھے صدیق اکبر کہوں، دل میں آتا ہے تجھے خلیفہ اول کہوں، دل میں آتا ہے تجھے یار غار کہوں، دل میں آتا ہے تجھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو راہب نے جواب دیا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکے کی سرزمین پر امام الانبیاء نے اعلان نبوت کر دیا ہے، سب سے پہلے جو کلمہ پڑھو گے وہ تمہاری ہی ساتھ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ حضرات اب حضرت ابو بکر نے خواب کی تعبیر سنی، جلدی سے آئے اور سامان جو ہے باندھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا تھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ منڈی بڑی اچھی چل رہی ہے، بازار بہت اونچا چل رہا ہے، بہت منافع مل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا میرے ساتھیوں جب میں پہلے آیا تھا تو میں اپنا مال بیچنے کے لیے آیا تھا، اب میں محمد کے ہاتھ پر بکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اب مصطفیٰ کی عمر ادھر مکہ شریف میں 40 سال کی ہو چکی ہے، میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی مکے کے اندر یہ اعلان کیا گیا تو ابو جہل پریشان ہے میں کیا کروں، اور ابو لہب پریشان ہے میں کیا کروں، عتبہ پریشان ہے میں کیا کروں، اور عامر ابن فہیرہ پریشان ہے میں کیا کروں، اور بہت سارے کفار مکہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، ابو سفیان پریشان ہے میں کیا کروں، خالد بن ولید پریشان ہے میں کیا کروں۔ اب کفار مکہ نے دیکھا کہ اگر ابو بکر آ گئے تو محمد کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، ان سے ہم شکایت کریں گے کہ اپنے آپ دوست کو سمجھائیے، ورنہ ہمارے لات کا کیا ہوگا، ورنہ ہمارے منات کا کیا ہوگا، ورنہ ہمارے عزا کا کیا ہوگا۔ اب یہ کفار مکہ مکے سے باہر نکل کر کے حضرت ابو بکر کا روز انتظار کرتے ہیں، جب دھوپ کی تمازت پڑ جاتی ہے، جب دھوپ کی شدت تیز ہو جاتی ہے اور شدت بڑھ جاتی ہے تو یہ مکے میں گھروں کو آ جاتے ہیں، پھر جو ہے صبح کو پھر نکلتے ہیں، پھر انتظار کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد دیکھا کہ سامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہو نہ ہو یہ ملک شام سے آنے والا راستہ ہے، ہو نہ ہو یہ ابو بکر ہو۔ اب جیسے ہی گرد و غبار قریب آتا رہا ان کی امیدیں جو ہیں بحال ہوتی رہی۔ دیکھا کہ ابو بکر نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اب جب قریب آئے تو انہوں نے ابو بکر کو بلا کر کے کہا اور بڑی محبت سے سمجھایا، اے ابو بکر ہم تو کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہم مکے سے باہر آتے تمہارا انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ ابو بکر نے کہا تھا کس لیے میرا انتظار کر رہے تھے؟ تو کفار مکہ نے کہا، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ نے کہا، ارے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، یتیم یعنی ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے
اعلان نبوت کر دیا ہے. بھلا ایک یتیم نبی کیسے بن سکتا ہے؟ بھلا یتیم رسول کیسے بن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تم نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ تم نے اس کا کیا تدارک کیا ہے؟ کفار مکہ نے کہا ہم نے ابھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تمہاری قریبی دوستی ہے محمد سے، تم محمد کو سمجھاؤ اور جاؤ تم ان کے پاس میں. اور انہوں نے کہا انت النہایہ وانت الکفایہ، لیکن بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اور ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ اس لیے کہ یتیم نبی کیسے بن سکتا ہے، یتیم رسول کیسے بن سکتا ہے. اب حضرت ابو بکر گئے ہیں، آپ کی بیوی نے کہا کھانا کھا لیجئے، آپ کی بیوی نے کہا پانی پی لیجئے. حضرت ابو بکر نے سامان رکھا اور کہا جب تک محمد سے ملاقات نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. در مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں، حضرت ارقم کے گھر میرے آقا آرام کر رہے تھے. اب جب دار ارقم میں پہنچے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. جانے کے بعد میں عرض کیا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا نعم. تو حضرت ابو بکر نے کہا اس لیے کہ یہ مجاز دیتے ہیں کہ دیکھو کفر کا یہ مجاز ہوتا ہے کہ کفر بھی یقین رکھتا ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے. ارے یہ تو اور نبیوں کی شان تھی، میرا آقا معجزہ لے کر کے نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کے آیا ہے. ابو بکر نے کہا آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، ما دلیلوں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کوئی دلیل لے سکتا ہوں؟ تو مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں فرمایا ارے اے ابو بکر کیا اور مزید دلیل کی ضرورت ہے؟ ارے ملک شام میں گرجا گھر کے پاس میں تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ میری ہی تو دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے. سبحان اللہ. حضرات بس جلدی سے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اب ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور وغیرہ وغیرہ انتظار کر رہے تھے کہ جب ابو بکر آئیں گے تو ہمیں خوشخبری سنائیں گے. جب جلدی سے آپ پہنچے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو کہا کہو ابو بکر کیا خبر لائے ہو، کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا بڑا نادان ہے تو، ارے جس محمد کو تم جادوگر کہہ رہے ہو، جس محمد کو تم کاذب کہہ رہے ہو، جس محمد کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، ارے وہ محمد کاذب نہیں بلکہ وہ تو سچوں کے امام بن کے تشریف لائے ہیں، وہ جھوٹے نہیں بلکہ وہ تو سید الصادقین بن کے تشریف لائے ہیں. ارے جو محمد زمین پر بیٹھ کر کے ملک شام کے حالات بتانے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ عرش اعظم کی بات بتانے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو جہل اور پریشان کہ یہ تو معاملہ بالکل ہی گڑبڑ ہو گیا، یہ تو خود ان کے زمرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اللہ، اب دھیرے دھیرے اسلام پڑھ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ زور سے بولو. اچھا آہستہ سے بولیے، بالکل ہی خاموش ہو گئے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اب اسلام دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور حضرت ابو بکر دعوت و تبلیغ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع